الصراط اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نادي عليا مظهر العجائب تجد هون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على رسوله المبين الملقب بطه وياسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها في خطبتها أيها الناس اعلموا أني فاطمة صلاة بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم اور بزرگان قوم و ملت، انشاءاللہ وقت محدود کے اندر فرش رحمت سمیٹا جائے گا۔ بات کرنی ہے اس سیدہ کے بارے میں کہ جو سراپا آیہ تطہیر ہے۔ گفتگو کرنی ہے اس مرکز کے بارے میں جو حل عطا کا ابرز ترین مصداق ہے۔ گفتگو کرنی ہے اس شخصیت کے بارے میں کہ جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور موضوع جو جناب سیدہ کے خطبے سے میں نے لیا ہے وہ ہے ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، لوگو جانو، عرفان حاصل کرو، ادراک کرو، انی فاطمہ، کہ میں فاطمہ ہوں۔ جناب سیدہ کہہ رہی ہیں کہ میرا ادراک کرو، عرفان حاصل کرو، معرفت حاصل کرو۔ ادھر خدا سورہ انا انزلنا میں صراحتاً کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلہ قدر ہے کیا۔ اچھا چلیں، یہ بات ہو گئی، جناب سیدہ کہہ رہی ہے میرا ادراک کرو، خدا فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ وہیں پر رسول خدا فرماتے ہیں یا فاطمہ ما عرفکی الا اللہ وانا، فاطمہ آپ وہ ہو کہ جس کا عرفان، جس کا ادراک، جس کو جاننا، جس کو پہچاننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں،
کسی نے نہ جانا. کس نے جانا؟ الا اللہ و انا، آپ کو صرف خدا نے جانا یا آپ کو میں نے جانا. اب دیکھیں جناب فاطمہ کہہ رہی ہے جانو، خدا کہہ رہا ہے جان نہیں سکتے. رسول خدا نے کہہ دیا، خبر دے دی کہ کسی نے جانا ہی نہیں. لیکن جب فاطمہ جیسی شخصیت کہہ رہی ہے کہ جانو، تو پھر ضروری ہے کہ جانا جائے. کیونکہ عرب کے اندر مقولہ مشہور ہے، بلکہ امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، لیکن سند میں ضعف پایا جاتا ہے، اس وجہ سے مقولے سے تعبیر کر رہا ہوں. وہ کیا؟ ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو کما حقہ بکنہ ہی بذات ہی اگر اس کا ادراک نہیں کر سکتے، تو جتنا آپ کے پاس ظرف ہے، جو ٹوٹا پھوٹا دماغ ہے، جو کس و ناقص عقل ہے، اتنا لے لو، اتنا لے لو. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت فاطمہ وہ پوائنٹ ہے کہ جو آپ کی دنیا سے لے کر آخرت تک کی ضمانت لیے ہوئے. خداوند عالم نے جب عالم بشریت کے سب سے پہلے بشر کو خلق کیا اور اس میں روح کو داخل کیا، جناب آدم اپنے وجود میں آئے. فنظر الی ساق العرش، جناب آدم نے ساق عرش کی طرف دیکھا، انہیں کچھ ہستیاں نظر آئیں، کچھ نور نظر آئے. جب نور نظر آئے سوال کر بیٹھے، یا اخی جبرائیل، بھائی جبرائیل یہ ہے کون؟ السوال هو مفتاح العلم، هو مفتاح الادراک، هو مفتاح العرفان. بڑا نتیجہ آئے گا اس چیز کے اوپر کہ سوال انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے. جب جناب آدم نے دیکھا کچھ ہستیاں ہیں میں نہیں جانتا، جناب جبرائیل سے پوچھ بیٹھے، اخی جبرائیل یہ ہے کون؟ خدا نے جبرائیل سے کہہ دیا پہچانوا دو. جناب جبرائیل کہتے قل معی، میرے ساتھ کہو، انت حمید یا حمید بحق محمد یا علی بحق علی یا فاتر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن والحسین. عرفان کرایا خداوند عالم نے 5 ہستیوں کا آدم کو. جیسے عرفان حاصل کرایا، میزان عدالت کو قائم کیا اور کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتے فوراً کہہ دیے خداوند کریم کس کو خلیفہ بنائے گا؟ جا کر خوریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا. نحنو نسبح لک، ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، تقدیس کرتے، ہمیں خلیفہ بنا. خدا نے کیا کہا؟ انی عالم ما لا تعلمون، ہم جو جانتے وہ تم نہیں جانتے. لیکن دل چھوٹا نہ کرو، اگر آدم سے برابری چاہتے ہو تو سجدے نہ لاؤ، رکوع نہ لاؤ، قنوت نہ لاؤ، قیام نہ لاؤ، علم اور معرفت لے کر آؤ. علم اور معرفت لے کر آؤ. اب خدا نے سوال کیا بتاؤ ان ہستیوں کے نام. خدا نے سوال کیا کیا؟ بتاؤ ان ہستیوں کے نام. ساری دنیا جانتی ہے، قرآن میں پڑھا ہے. کیا جواب تھا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، کوئی علم نہیں ہمارے پاس مگر وہ جو تو نے دیا. آدم کے پاس کہاں سے آیا؟ آدم کے پاس کہاں سے آیا؟ کیوں؟ کیونکہ آدم نے سوال کیا تھا
تو جواب ملا، خدا میزان بتا دینا چاہتا ہے کہ یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں جن کی معرفت بغیر بھیک کے دینا پسند نہیں کرتا۔ ہم سے بھیک میں مانگو، ہم معرفت دیں گے۔ میں نے فوراً کہا خداوند کریم یہ کون ہستیاں ہیں جن کے صدقے میں آدم کو فضیلت دے رہا ہے؟ کہا مرتضی یہ محمد و علی ہے جس کے صدقے میں آدم مسجود ملائکہ بنے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ محمد و علی ہے جن کے صدقے میں آدم مسجود ملائکہ بنے، اور سن لو یہ فاطمہ ہے جس کے صدقے میں محمد و علی بنے۔ نہ بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا، رسول خدا فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، لولاہا لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا، بناتا ہی نہیں۔ اچھا یہ بھی عزیزان محترم مقام فکر ہے، جناب آدم کو جناب فاطمہ زہرا کی معرفت تھی، ادراک تھا، علم تھا، کوئی معرفت نہیں تھی آدم کو۔ قسم بخدا صرف آدم جانتے تھے کہ اس ہستی کو فاطمہ کہتے ہیں، یہ ہے فاطمہ کہ صرف نام کی معرفت مسجود ملائکہ بنا دے، اور جنہیں علم نہ ہو انہیں ایک انسان کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اعلموا انی فاطمہ، جانو میرا ادراک کرو میں فاطمہ ہوں، پہچانو تو صحیح۔ رسول خدا فرماتے ہیں فاطمہ ان فاطمہ حوراء انسیہ، اب جیسے آپ سننے ہیں بالکل ویسے ہی میں پڑھنے لگا ہوں، ان فاطمہ حوراء انسیہ، فاطمہ حور انسیہ ہے۔ اب میں نے کہا یا رسول اللہ عجیب سی بات ہے نا، حور بھی ہو انسیہ بھی ہو، یا تو آپ کہیں کہ یہ حور ہیں یا آپ کہیں کہ انسیہ ہیں، یہ کون سی بات ہے کہ حورا بھی ہیں انسیہ بھی ہیں؟ عجب نہیں، جواب رسول خدا آئے، صلوات بھیجتے محمد والے محمد پر۔ جواب آئے کہ قراءت حدیث، پڑھنا حدیث کا اور بات ہے، افہام حدیث اور بات ہے، اور سن لو اگر تمہیں یہ حدیث سمجھنا ہے انا فاطمہ حوراء انسیہ، تو تمہیں قرآن کی سب سے پہلے یہ آیت سمجھنی پڑے گی۔ علیکم السلام۔ تمہیں قرآن کی یہ آیت سمجھنی پڑے گی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کون سی آیت؟ کہا جب میں بازاروں سے جا رہا تھا، جب میں بول رہا تھا، جب میں غذا خرید رہا تھا، تو لوگوں نے مجھے کہا تھا یہ ہم جیسا بشر ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح چلتا ہے، ہماری طرح سنتا ہے، ہماری طرح بولتا ہے، یہ ہماری ہی طرح بشر ہے۔ خدا نے فوراً مجھ سے کہلوا دیا قل انما انا بشر مثلکم یوحی علی، میں بشر تو ہوں لیکن تم جیسا بشر نہیں ہوں۔ وہاں پہ کیا ہے؟ انا فاطمہ حوراء انسیہ، فاطمہ ہورا ہے انسیہ ہے، رسول خدا یا تو ہورا ہوں گی یا انسیہ ہوں گی، یہ کون سی بات ہے کہ ہورا بھی ہے انسیہ بھی ہے؟ کہا یہی سمجھانا چاہتے ہیں، آیت کو سمجھو، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارا جیسا بشر ہوں لیکن نہیں ہوں۔
میں تمہارے جیسا بشر ہوں لیکن نہیں ہوں. کا فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. جس طریقے سے میں بشر ہوں لیکن تمہارے جیسا بشر نہیں، ویسے ہی فاطمہ انسیاں ہے لیکن حورا ہے. بھائی فاطمہ ہے طاہرہ، تمہاری عورتیں نجسہ، ایام نجسہ کی شکار نہیں. رک کے جملہ کہتا ہوں، بعض لوگوں کی بیٹیاں اتنی ایام نجسہ کی شکار تھی کہ حمیرہ نام پڑ گیا. فاطمہ کامل الایمان، تمہاری بیٹیاں ناقص الایمان. فاطمہ طہارت کا مرکز، تمہاری بیٹیاں نجس. ایام نجاست میں اتنا رہی کہ حمیرہ نام پڑ گیا. فاطمہ اتنی پاک کہ اس پہر حسن کی ولادت ہوئی، اگلے پہر مصلی عبادت پر کھڑی رہی. اعلموا انی فاطمہ، جانو تو صحیح، ادراک تو کرو میں فاطمہ ہوں. جناب جابر امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، یا ابن رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے فاطمہ کی کوئی ایسی فضیلت بتلائیں کہ جب میں اس فضیلت کو شیعوں کے سامنے پڑھوں فَفَرِحُوا بِذَلِكَ، وہ اسے سنیں اور خوش ہو جائیں. پتہ چلا کہ فاطمہ کی مدح سرائی کا شوق صرف مرتضیٰ کو نہیں بلکہ جابر بن عبداللہ انصاری کو بھی ہے. اور یہ جملہ میں نے اپنے استاد کے سامنے کہا تھا، آغا سید نسیم عباس کے سامنے، پاکستانی برادران کے سامنے مجلس پڑھ رہا تھا. میں نے کہا کہ صرف مدح سرائی کا شوق مرتضیٰ کو نہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری کو بھی ہے. جو داد ملنی تھی ملی، سب چپ ہو گئے. میرے استاد نے مجھے بڑھ کر نوالا دیا، کہا جملہ بڑھا مرتضیٰ. میں نے کہا بسم اللہ بتائیں، بڑھاتا ہوں. کہا مدح سرائی کا شوق فاطمہ کی صرف مرتضیٰ کو نہیں، صرف جابر بن عبداللہ انصاری کو نہیں، بلکہ یہ فاطمہ وہ ہستی ہے جس کے ذکر کا شوق خداوند کریم کو ہے. اسی لیے تو کہتا نظر آتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. مولا کوئی حدیث بتائیں، میں آپ کے چاہنے والوں کے اوپر پڑھوں. فَفَرِحُوا بِذَلِكَ، وہ سنیں بھی خوش بھی ہوں. امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ مجھ سے نقل کیا میرے جد امجد نے، ان سے نقل کیا رسول خدا نے کہ قیامت کا دن ہوگا، گہمی کا عالم ہوگا، انبیاء کی قطاریں لگی ہوں گی، وہاں پر انبیاءوں کے منابر کو رکھا جائے گا. ان ممبروں میں سب سے اعلیٰ اور بلند و بالا جو ممبر لگے گا وہ مجھ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لگے گا. میں ایسا خطبہ دوں گا کہ کائنات کے وجود سے لے کر عدم تک کسی نے ایسا خطبہ نہ سنا ہوگا. پھر ولیوں کے ممبر لگے ہوں گے، ان ولیوں کے ممبر میں سب سے اعلیٰ بلند و بالا ممبر میرے ولی کا ہوگا. پھر ان ولیوں کی اولادوں کے ممبر لگے ہوں گے، ان میں حسن و حسین کے منابر سب سے اونچے ہوں گے، بلند و بالا ہوں گے، ایسا خطبہ دیں گے کسی نے سنا ہوگا نہ ہوگا. اب جب یہ خطبے سب اختتام کو پہنچیں گے، وہاں پر منادی ندا دے گا، این فاطمہ بنت محمد، جناب فاطمہ کہاں ہے؟ فتقوم علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا اٹھیں گی
خدا حکم دے گا جبرائیل کو، جبرائیل جاؤ ناقہ جنت کو لے کر آؤ، فاطمہ کو سوار کرو۔ جناب فاطمہ سوار ہوں گی، 1,00,000 فرشتوں کو حکم دے گا کہ دائیں جانب چلو، 1,00,000 کو حکم دے گا بائیں جانب چلو، 1,00,000 کو حکم دے گا پشت کی طرف چلو، پھر حکم دے گا 1,00,000 فرشتوں کو کہ اس نورانی سواری کو جس پر فاطمہ ہے اپنے پروں پر اٹھا لو۔ اب جناب فاطمہ اس اقتدار کے ساتھ جیسے ہی محشر میں داخل ہوں گی، وہ انبیاء، وہ اوصیاء جو منابر پر بیٹھ کر فخر کر رہے تھے، سب کے سب اٹھ کر فاطمہ زہرا کی تعظیم کریں گے۔ فاطمہ زہرا کی تعظیم کریں گے۔ جناب فاطمہ اذا سارت عند باب الجنہ، جب جناب فاطمہ دروازے جنت پر پہنچیں گی، تلتفت، وہ پلٹیں گی، کچھ سوچیں گی، خدا سوال کرے گا ملتفاتکی یا بنت حبیبی وقد امرت بکی الی الجنت، آپ کیا سوچتی ہیں، داخل کیوں نہیں ہو جاتی جنت میں؟ میں نے آپ کو جنت میں داخل ہونے کے لیے کہا ہے۔ اس وقت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہے گی یا ربی و سیدی احببت ان یعرف قدری فی مثل هذا اليوم۔ جناب فاطمہ نے کیا کہا تھا؟ اعلموا انی فاطمہ۔ رسول خدا نے کیا کہا؟ یا فاطمہ ما عرفکی الا اللہ وانا۔ خدا نے کیا کہا؟ وما لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جانتے نہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر جناب فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں؟ احببت ان یعرف قدری فی مثل هذا اليوم، میں چاہتی ہوں کہ میری معرفت آج کے دن ہو ہی جائے۔ بھائی جو قیامت کے دن آپ معرفت کریں گے وہ معرفت آج میں باب الحوائج کے منبر کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر اب بھی نہ بول پائیں تو میں کیا کر سکتا ہوں عزیزان محترم؟ بس صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر آپ۔ ان یعرف قدری فی مثل هذا اليوم، میں چاہتی ہوں کہ میری معرفت آج کے دن ہو ہی جائے۔ خدا کہے گا فرجعی وانظری، پلٹو اور دیکھو، من کان فی قلبہ حب لکی او لذریتک، فاطمہ جاؤ پلٹو، اور جس کے بھی دل میں ذرہ برابر اپنے لیے محبت کا شائبہ دیکھو، فخذی بیدہ وادخلی الجنت، اسے اپنے ہاتھ سے پکڑو اور جنت میں داخل کر دو۔ امام محمد باقر کہتے قسم خدا کی اس دن جناب فاطمہ زہرا اپنے چاہنے والوں کو، اپنی ذریت کے چاہنے والوں کو ایسے چنیں گی جیسے ایک پرندہ اچھے اچھے دانوں کو چن لیتا ہے، برے بروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب چن لیا، اب ہم جیسے آپ جیسے اگر ہمارا کہیں سے گزر ہو گیا ان افراد میں کہ جن کے دلوں میں محبت فاطمہ پائی جاتی ہے، ہم لوگ کیا ہے کہ اپنی جان بچی نکل لو، ہم جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ فَأَلْقَى اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ أَن يَلْتَفِتُوا، خدا کہے گا بے بھیا اپنی جان بچوا لی، بھاگ رہے ہو، صبر کرو تھوڑا سا۔ یلقى اللہ فی قلوبہم، خدا ان کے دلوں میں القاء کرے گا کس بات کا؟ ان یلتفتوا، کہ وہ پلٹیں، غور کریں، تفکر کریں، اور جیسے یہ پلٹیں گے خدا کہے گا یا احبائی، قسم خدا کی جملہ بہت بڑا ہے، ہم جیسے گناہگار جنہیں جنت کی کوئی امید نہیں تھی، فاطمہ زہرا کے صدقے میں ہمیں کیا ہوا؟ جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ خدا القاء کر رہا ہے ہمارے ارواح کے اوپر، ان یلتفتوا، کہ پلٹو، اور کیا کہتا ہے؟ یا احبائی،
یا احبائی، یہ جناب فاطمہ زہرا کی محبت کا صدقہ ہے کہ خدا آپ کو اپنے احبا سے تعبیر کر رہا ہے. یا احبائی ملتفاتکم، اچھا خود ہی القاء کر رہا ہے، خود ہی سوال کر رہا ہے. خدا بتا دینا چاہتا ہے کہ قسم بخدا میں اس چیز کا محتاج نہیں کہ تمہیں جہنم میں داخل کروں، بلکہ میں بہانے ڈھونڈ رہا ہوں کس طریقے سے اہل بیت کے چاہنے والوں کو، فاطمہ کے نصرت گزاروں کو جنت میں داخل کر دوں، کہ میں کس بہانے سے تمہیں اٹھا کے جنت میں ڈال دوں. خدا کہے ملتفاتکم، تم کیا سوچتے ہو؟ اب جملہ سنیں آپ اپنا. آپ لوگ کہیں گے سیدی و مولائی احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا اليوم. ہم کوئی چھوٹی موٹی ہستیاں تو نہیں ہے نا، فاطمہ سے محبت کرنے والے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں ہماری معرفت آج لوگوں کے اوپر آیا ہو ہی جائے. خدا کہے گا فرجعوا وانظروا من احبکم لحب فاطمہ، من اتمکم لحب فاطمہ، من سقاکم شربتا لحب فاطمہ. جس نے تم سے محبت کی فاطمہ کی محبت میں، جس نے ایک لقمہ طعام کھلایا فاطمہ کی محبت میں، جس نے ایک گھونٹ پانی پلایا فاطمہ کی محبت میں، فخذوہم بیدہ وادخلوا الجنۃ، اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤ اور جنت میں داخل کر دو. اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤ جنت میں داخل کر دو. سمجھتے کیوں نہیں؟ قسم خدا کی فاطمہ اس چیز کا اور اس ہستی کا نام ہے جس کی معرفت گناہ گاروں کو روز محشر کا شفیع بنا دے. صلوات بر محمد و آل محمد. فاطمہ وہ ہستی ہے کہ جس کی معرفت ہم جیسے گناہ گاروں کو شفیع روز محشر قرار دے گی. امام محمد باقر کہتے ہیں یہ جائیں گے، جنہوں نے کھانا کھلایا ان کو چنیں گے، جنہوں نے مجلس کرائی ان کو چنیں گے. یہ الفاظ میرے استغفر اللہ. آپ یہ نہ سوچئے گا کہ امام محمد باقر نے کہا کہ جو مجلس کرا رہے تھے انہوں اٹھا لو. میں نے الفاظ روایت کے آپ کے سامنے پیش کر دیے. من احبکم لحب فاطمہ، من سقاکم لحب فاطمہ، من اطعمکم لحب فاطمہ. اب مفہوم بڑا جتنا کرنا ہے کرتے جاؤ. جس نے ایک گھونٹ پلایا اسے اٹھا لو، جس نے آپ کو کھانا کھلایا اسے اٹھا لو، جس نے ایک رومال اپنے آپ کے آنسو پوچھنے کے لیے دیا ہو اسے اٹھا کر جنت میں داخل کر دو. امام فرماتے ہیں قسم بخدا لا یبقى فی الناس الا ثلاثہ، لوگوں میں قیامت کے دن جنت میں سب چلے جائیں گے، جہنم میں جانے والے صرف 3 باقی رہیں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. اس سے بلند ترین صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب فاطمہ اعلموا انی فاطمہ، ایسے نہیں کہا جناب فاطمہ زہرا نے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ میری معرفت بکن ہے ہی بذات ہی بحقیقت کرو. نہ، تمہاری عقل اگر ذرہ برابر ہے تو ذرہ برابر اخذ کرو. ہم نے آدم کو مسجود ملائکہ اس لیے قرار نہیں دیا کہ وہ جناب فاطمہ زہرا کا ادراک کل رکھتے تھے، نہ صرف جناب فاطمہ زہرا کے نام سے واقف تھے مسجود ملائکہ قرار دیا. صرف جناب فاطمہ زہرا کے نام سے واقفیت رکھتے تھے کہ مسجود ملائکہ بن جاؤ. صحابی آیا امام کی خدمت میں، آ کر کہتا ہے مولا میرے یہاں بیٹی ہوئی ہے. امام نے کہا مبارک ہو،
نام کیا رکھا ہے؟ نام کیا رکھا ہے؟ کہا مولا فاطمہ زہرا، فاطمہ نام رکھا ہے۔ قسم خدا کی روایت کہتی ہے کہ امام اپنے مقام سے اٹھے اور 3 مرتبہ کہا السلام علیک یا سیدتی مولاتی فاطمہ الزہرا۔ امام نے 3 مرتبہ سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، لیکن جان لو کبھی اس پر جھڑکنا نہیں۔ بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، کبھی تماشے نہ مارنا۔ بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، کبھی ہاتھ نہ اٹھانا۔ کیوں مولا؟ کہ کیونکہ اس بچی کا نام فاطمہ ہے، اس کا نام تم نے میری جدہ کے نام پر رکھا ہے، لیکن ہائے فاطمہ کی مصیبت، روایت کہتی لا تمو علی وجہہا، کسی ایک نے تماشا نہیں مارا، جمع کا صیغہ ہے۔ روایت کہتی لا تمو علی وجہہا، وَكَسَرُوا أَضْلَاعَهَا، پسلیاں توڑ دی، وَأَسْقَطُوا جَنِينَهَا، فاطمہ زہرا کا آخری دن ہے، صبح سے اٹھی، کھانا بنایا امام حسن امام حسین کے لیے، بچوں کو نہلایا، اپنے ہاتھوں سے کنگھی کی اور کہا بیٹا جاؤ اپنے نانا کے مزار پر جاؤ، جا کے سلام عرض کرو۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین جیسے دروازے پر پہنچے مزار رسول کے، قبر رسول کے، اور جا کر کہا السلام علیک یا جدہ، جواب آیا حسین اذهب الى بیتک فإن امک ماتت، تیری ماں مر گئی، پلٹ جا گھر چلا جا۔ حسین گھر داخل ہوئے، جناب اسما کہتی ہے بیٹا آجا کھانا کھلا دوں، کہا این امی فاطمہ۔ امام حسین امام حسن سے کہتے بھائیا ذرا حجرے کا دروازہ کھولو، دیکھو میری ماں زندہ تو ہے نا۔ امام حسن نے کہا بھیا آپ داخل ہو کے دیکھتے کیوں نہیں؟ کہا اگر میں داخل ہو گیا واللہ اموت، میں مر جاؤں گا، بھائی آپ داخل ہو۔ امام حسن نے دروازہ کھولا، داخل ہوئے، دیکھا انہا نامت، سو رہی ہے، چہرے سے حجاب اٹھایا، اب جو حجاب اٹھایا ایک چیخ لگائی یا حسین امی ماتت۔ حسین نے سنا، تاریخ کہتی ہے حسین کھڑے کھڑے زمین پر گر گئے، اٹھے، سرانے پائتی پہنچے، پہنچنے کے بعد کہتے ہیں امی کلمینی، امی کلمینی انا الحسین۔ جناب اسما نے کہا بیٹا جاؤ اپنے بابا کو خبر کر دو کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا۔ امام حسین حجرے سے نکلے، مسجد کے دروازے پر جا کر اس طریقے سے کھڑے ہیں اور منبر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بابا خطبہ دے رہے ہیں۔ امام حسین داخل ہونا چاہتے مسجد میں لیکن جرت نہیں ہو پا رہی ہے، امام حسین سے اقرار نہیں ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب امام علی کی نظر دروازے پر پہنچی، دیکھا حسین بڑی عجیب سی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے،
کہا یا حسین ما عندک، کہا یا ابی امی ماتت، بابا ماں مر گئی، قسم خدا کی تاریخ نے لکھا۔ امام علی علیہ السلام ایسے خطبہ دے رہے تھے، ایسے اس طریقے سے خطبہ دے رہے تھے جیسے سنا امی ماتت، مولا پیچھے کی طرف گر گئے، امام کو ہوش نہیں، افاقہ ہوا کہ امی ماتت۔ جناب امام علی گھر تک پہنچے، اب جناب فاطمہ زہرا کا سر ایسے اٹھایا، زانوں میں ایسے رکھا، ادراک کر سکتے ہو جملے کا تو کر لینا قسم بخدا، ایسے سر اپنی آغوش میں رکھ کے کہتے سامحینی یا فاطمہ، فاطمہ مجھے معاف کر دینا۔ میں کہوں گا مولا کس چیز کی معافی مانگ رہے ہو؟ عجب نہیں مولا، اپنے دیار سے آواز دے فاطمہ معاف کر دینا، میں گھر میں تھا اور دروازہ جلا دیا گیا، فاطمہ معاف کر دینا، میں گھر میں تھا اور چوب سینے میں داخل ہو گئی، فاطمہ معاف کر دینا، میں گھر میں تھا اور محسن شہید ہو گیا، فاطمہ معاف کر دینا، میں گھر میں تھا، رفسو ولا بطنہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم حسین